بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ مبلغ رسالات سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بالصلوات علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کو اور مومنات کو آج ایک تاریخ کے مطابق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سعادت کی شب بھی ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہماری جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں، شرح قرآن کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی، اس کی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو اسٹارٹ کریں. یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے سامنے قرآن کے ترجمے یا مفاہیم یا شرح کی صورت میں بیان کرتا ہوں، یہ تفسیر نہیں کرتا میں قرآن مجید کی، بلکہ یہ وہ نظرات ہوتی ہیں جو علماء کرام نے دی ہیں تفسیر کی صورت میں. ان کو میں جمع کر کے ان میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہوں جو کم وقت میں آپ کو بیان کر دوں. جو میں بیان کر رہا ہوں صرف یہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں الحمد کے بارے میں، الحمدللہ کے بارے میں جب بحث شروع کی تھی تو میں نے شاید 100 چیزوں میں سے 5 چیزیں بتائی تھیں آپ کو، تو وہ اتنی گفتگو پھیل گئی تھی. تو ہم تفسیر کا تفصیلی درس یہاں پہ نہیں دے رہے، ہم صرف اس ہدف کے تحت یہاں پہ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ اور کسی لفظ کی اگر کوئی شرح یا کوئی مختصر سی توضیح ہے تو وہ یہاں پہ بیان کر دی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسی بات جو آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بیان نہیں ہوئی تو آپ مجھے بعد میں بتا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو باتیں آپ لوگ بیان کریں وہ نہ ہوں، وہ بھی ہوں گی یقیناً. ایسا نہیں کہ ان سے میں انکاری ہوں، بلکہ میں سے وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ مختصر سے وقت میں مختصر جو ہے وہ چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے. آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے، ہم نے مالک یوم الدین تک جو ہے وہ اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جب رحمان اور رحیم کی بات آئی تھی کہ خدا بند کریم کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ بھی ہے، فوری بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ انسان کا جسے کہتے ہیں کہ ذہن یا انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے اندر آسانی دیکھتا ہے تو وہ اس آسانی کو زیادہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد کے جو عواقب ہوتے ہیں اگر اس آسانی کو مس یوز کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ فوری بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت رحمان ہے، بس جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا، کچھ بھی کرتے جاؤ اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کہاں پہ معاف کرے گا، کہاں پہ معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد فوراً ہی بیان کر دیا مالک یوم الدین. دیکھو تمہیں پلٹ کے اسی کے پاس آنا ہے، وہ مالک ہے دین کا. دین کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ دین سے کے معنی ہے بدلہ، جزا. دین کے معنی میں بھی آتا ہے جو دین ہم کہتے ہیں دین اسلام، اور ایک دین کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، جزا، یعنی وہ دن کہ جہاں پہ آپ کو جزا یا بدلہ دیا جائے گا. جزا اور بدلہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ جزا اور بدلہ کسی کام کے نتیجے کے سلسلے میں، اجر کی صورت میں یا بدلے کی صورت میں جو چیز ملتی ہے، اس سے پہلے آپ نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی جو عوض ملتا ہے اس کا، اسے ہم بدلہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین تک آ کے صورت کا ایک جسے کہتے ہیں کہ مڈ آ جاتا ہے ایک طرح سے. یہاں پہ گفتگو جو ہے پہلے صفات خدا بیان کیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک خدا تعالیٰ کی صفات بیان کر دی. پھر اس کے بعد ہم ایک دم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے سب کچھ جب مان لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری تمام صفات کو ماننے کے بعد ہم تجھے یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو میں کھولوں گا کہ اس بات کی کہ دیکھیں جملے عربی زبان میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ جو اسم سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ناؤن سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا. فعلیہ یعنی ورب سے اسٹارٹ ہونے والے جملے. جملہ فعلیہ یا ورب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورب ایک زمانے میں
انجام پا چکا ہوتا ہے یا پا رہا ہوتا ہے یا آئندہ انجام پانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورب کی خصوصیت ہے کہ اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. جو بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, لیکن جملہ اسمیہ کی لمیٹیشن نہیں ہوتی کوئی, اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. جملہ اسمیہ کی ہمیشگی پائی جاتی ہے. لیکن اللہ نے اس جملے کے اندر استعمال ایسے کیا ہے, ایاک نعبد, جملہ فعلیہ ہے لیکن ایاک کی جو ضمیر ہے, ناؤن جو ہے وہ پہلے لے کے آ گیا ہے, یعنی یہ لمیٹڈ بھی ہے کچھ اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے. یعنی اس طرح سے بیان کیا کہ ساری چیزیں سم ہو جائیں اس کے اندر. ایاک صرف تیری, جب ضمیر کو ایاک کی ضمیر کو شروع میں لے آیا جائے تو یہ حصر کہلاتا ہے. حصر یعنی کسی چیز کو محدود کر دینا, یعنی فعل کو اس طرح کے گھیر لیا. نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں, ایاک گھیر رہا ہے اس نعبدو کو آ کے اپنے اندر, یعنی صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایسے بھی کہہ سکتے تھے نعبدو ایاک, ہم عبادت کرتے ہیں تیری, نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری, یا نعبدو بیکا, ہم عبادت کرتے ہیں تیرے لیے یا تیری طرف. لیکن نہیں آیا, ایاک نعبدو آیا, یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کے معنی آپ کو بیان کیے تھے, عبادت کہتے ہیں بندگی اختیار کرنے کو. بندگی اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر مالک کی رضا کے, بغیر مالک کی مرضی کے ادا نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اسی طرح ایک اور چیز اس میں جو بیان کرنے کی ہے, فعل یا ورب جسے آپ کہتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ماضی یہ پاسٹ ٹینس جسے آپ کہتے ہیں, ایک حال جسے پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں, ایک فیوچر جسے مستقبل آپ کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں تین فعل ہوتے ہیں, ماضی, مضارع اور امر. پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر کی جگہ اس میں کیا ہوتے ہیں, ماضی, مضارع اور امر. ماضی اور مضارع تو سمجھ آتے ہیں آپ کو کیا ہے, ماضی یعنی پاسٹ, مضارع یعنی حال. لیکن فعل مضارع جو ہوتا ہے عربی زبان میں, اس کی کوالٹی ہوتی ہے یہ مستقبل اور حال دونوں کو کور کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نعبدو, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, دونوں معنی اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. یعنی اس میں ایک اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کو یقین بھی دلایا جا رہا ہوتا ہے, یعنی ہم ابھی حال میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور پھر ہم تجھ سے عہد بھی کرتے ہیں. کس بات کا عہد کرتے ہیں, کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے آئندہ بھی, یعنی اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ رہے ہوتے ہیں ہم. بالکل اسی طریقے سے ایاک نستعین میں, نستعین اعانت سے نکلا ہے. آپ نے نادر علیہ پڑھی ہے نا, اس میں لفظ اون آتا ہے. اون معنی کیا ہوتا ہے, مددگار. آنا عین, اور یہ اون کا لفظ جو بنتا ہے, اون معنی مددگار کہتے ہیں. نستعین اسی لفظ سے نکلا. نستعین استعانت یعنی کسی سے طلب مدد کرنا. بہت سارے لفظ مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, نصر کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اور بہت سارے ورڈ بھی استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب لفظ اون استعمال کرتے ہیں تو یہ ہر قسم کی مدد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے. نصر جو ہوتا ہے وہ جنگ میں کسی سے مدد, آپ نے کسی کام کے موقع پر کسی سے مدد چاہیے, مثلا آپ کو ایک مشکل پیش آئی, آپ نے کسی سے مدد چاہیے, اسے کہتے ہیں نصر. ٹھیک ہے, وہ مدد ہوتی ہے. لیکن اون آپ کو ضرورت نہیں بھی, ایک شخص مدد کرتا ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین, کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری اعانت کا. ایک لفظ ہوتا ہے یہ نستعین, نعبدو, یہ جو لفظ ہے نا شروع میں نون آتا ہے, یہ ہم کو اشارہ کرتا ہے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, ہم تیری استعانت جو ہے وہ مانگتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی کوشش کی کہ ہم ابھی بھی مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ عہد چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کنفرمیشن بھی چل رہی ہے کہ ہم ابھی بھی تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آئندہ بھی تجھ سے مدد مانگیں گے. پھر اس کے بعد اس میں جو اگلی آیت ہے اس کے بعد کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب بعض لوگوں نے یہاں پر تفسیر کے اندر بہت سارے ادبی نقطے بیان کیے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو بیان کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں, کہ یہ جو مدد مانگی گئی ہے اور یہ جو ساری کی ساری عبادت کی اپنی یقین دہانی کرائی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جو عبادت کی یقین دہانی کروانے کے بعد اور جو مدد مانگی گئی ہے وہ کس چیز کی مدد مانگی گئی ہے, کہ اللہ تیری مدد کے بغیر ہدایت بھی نہیں پا سکتے, لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. خود لفظ ہدایت جو ہے نا یہ اس کے اندر بڑے مضامین پوشیدہ ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں آؤں, صرف ایک چیز کی بیان کروں کہ ہدایت بنیادی طور پہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک انفرادی ہدایت انسان کی اور ایک اجتماعی ہدایت. ایک دفعہ وہ چاہتا ہے کہ میں خود فلاح پا جاؤں, ایک دفعہ چاہتا ہے کہ میرا پورا معاشرہ فلاح پا جائے. آپ دیکھیں ابھی تک گفتگو کس طرح کی چل رہی تھی, ایاک نعبدو, میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. جب ساری بات کر لی میں نے اپنی طرف سے, اپنی اللہ تعالیٰ کو یقین دلا لیا اپنی بندگی کی,
تو اب جو میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے وہ میں نے اپنے اکیلے کے لیے نہیں مانگی. اہدنا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی کچھ مانگو تو صرف اپنے لیے نہیں مانگو, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, مانگو سب کے لیے. اہدنا تو ہم سب کو ہدایت دے, یعنی ہم ایک قوم ایک ملت جو تیرے راستے میں تیرے استعارہ طلب کرنے والے ہیں, ہم سب کو ہدایت دے. کس طرف ہدایت دے؟ صراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اب صراط کہتے ہیں راستے کو, عربی زبان میں سین سے بھی لکھا جاتا ہے بعض دفعہ یہ, اور صاد سے بھی لکھا جاتا ہے. دونوں کا معنی کیا ہے؟ مستقیم راستہ, سیدھا راستہ. اور مستقیم لگا کر اس کو تاکید کر دی کہ سیدھا راستہ. صراط کہتے ہیں راستے کو اور مستقیم سیدھا. اور آگے قرآن مجید میں اگر اس کی آیت تفسیر آپ دیکھنا چاہیں کہ دوسری آیات میں صراط مستقیم کا لفظ کس چیز کے لیے آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن مجید میں بیان کیا اس کو کہ ھذا صراطی مستقیما, خود یہ قرآن یہ میری سیدھا راستہ, یہ میرا سیدھا راستہ, یہ قرآن ہے, اس کی طرف تم چلو. یہ جو تم دعا مانگ رہے ہو مجھ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے پہ چلا, تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن میرا سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, میں نے اپنی مجالس میں بھی اس کو ذکر کیا تھا کافی تفصیل سے, اس لیے ابھی زیادہ پھیلاؤں گا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں اپنی دعا کیا مانگنی ہے. سب سے بہترین دعا جو تمہارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم ہدایت مانگو مجھ سے کس سیدھے راستے کی. یعنی سیدھا راستہ اس راستے کو کہتے ہیں جو چھوٹے سے چھوٹے فاصلے کو طے کر کر منزل تک پہنچا دیں. ہو سکتا ہے اس میں کرو بھی ہوں, ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے جو ہے پیچ و خم ہوں, لیکن وہ مستقیم, یعنی مستقیم صاحب کے بغیر کسی تنگنا اور گھاٹی کے آپ کو مقصد تک پہنچا دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت جو مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے کیوں نہیں مانگ رہے؟ کہہ دیتا کہ اہدی مجھے ہدایت کر, تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ جب بھی کچھ مانگو تو اپنے لیے کچھ بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ اپنے اوپر سختی برداشت کر کر دوسروں کے لیے دو. آگے ابھی ہم سورہ بقرہ جو شروع کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کماؤ اپنے ہاتھ سے, اپنی محنت سے, اور ینفقون, اور مومنین کی صفت کیا بتائیے؟ وہ اس مال میں سے جو اپنی محنت اور اس سے کماتے ہیں وہ دوسروں کو خرچ کر دیتے ہیں, یعنی دوسروں پہ لٹانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے وہ دوسروں کو, جسے کہتے ہیں کہ پہنچانے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریسیور بنایا ہے, ایک طرح کا اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنے کا ریسیور. جو جتنی زیادہ عبادت و تقویٰ اختیار کر کے اس ریسیور کو مضبوط کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی تیزی سے اس کی طرف آتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے کیا پتہ چل گیا ان کو ہمارے بارے میں, کہ ہم سے جب دیکھو ہمارے پاس ہاتھ پھیلا کے آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف انسان کے ہاتھ پھیلوائے. بعض روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ ہاتھ جو تمہاری طرف مانگنے کے لیے بڑھتا ہے وہ کسی فقیر کا ہاتھ نہیں, وہ میرا ہاتھ ہے. اس لیے مستحب ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیں تو اپنے ہاتھ کو چوم لیں. جس ہاتھ سے آپ نے صدقہ دیا اس ہاتھ پہ آپ کا ہاتھ لگا, اس اپنے ہاتھ کو چوم لیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرا ہاتھ ہے. تم نے کسی اور کو رد نہیں کیا, اگر تم نے کسی کو رد کیا میرے ہاتھ کو رد کیا. بہرحال تو اس کے بارے میں بہت ساری آگے تفصیلات ہیں, اس پہ میں آگے نہیں جا رہا. پھر اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر ایک تفسیر کے اندر بہت ساری بحثیں کی جاتی ہیں. عربی زبان میں جملے کو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے, جیسے اردو میں ہوتا ہے بولنے کا طریقہ, ہم لکھی ہوئی بات کو لکھی ہوئی بات میں لہجے کو اس وقت پہچان سکتے ہیں جب ہم خود ماہر زبان ہوں, لیکن اگر ماہر زبان نہ ہو تو لکھی ہوئی بات سے لہجہ نہیں بیان کر سکتے. جیسے اردو میں بڑی اچھی اس کی مثال دی جاتی ہے, ایک ہی جملہ ہے روکو مت جانے دو, لکھا ہوا اگر کہیں پہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے, روکو مت جانے دو یعنی روک لو, جانے نہیں دینا, اور ایک ہے روکو مت جانے دو. دونوں کے معنی بالکل ڈفرینٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو عربی زبان میں بعض دفعہ تراجم میں آپ کو جو فرق نظر آتا ہے, اور میری اور ابھی عامر بھائی کی بات ہو رہی تھی, وہ یہی ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو بعض ترجمے میں آپ کو بہت زیادہ ایک واضح سا فرق نظر آتا ہے, وہ یہی وجوہات ہوتی ہیں. ورنہ اتنا کوئی ادبی عقائدی اور یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ادبی مسئلہ ہوتا ہے, عقائدی کوئی مسئلہ اتنا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ فرمایا کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا, ٹھیک ہے. انعمتا جن پر تو نے نعمتیں تمام کی, یا جن کو انعمتا تمام کی کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ فعل ماضی آیا ہے یہاں پہ, یعنی تو نعمتیں دے چکا جن کو, انعمتا جن کو تو نے نعمتیں دے دی ہیں اپنی پہلے سے, ٹھیک ہے, ان کا ذکر ہو رہا ہے. انعمتا علیہم جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پہ تو نے اپنا غضب کیا, نہ ان لوگوں کے راستے پر
جو مثلا گمراہ ہو گئے. یہ تو سارا ترجمہ ہو گیا. اب تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں, اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تھوڑا سا. جیسے کہ عامر بھائی نے مجھے متوجہ کیا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ غیر جو لفظ ہے نا, غیر, اس سے دو معنی نکلتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, اس کی مثال میں آپ کو دوں. مثال ایسی ہوتی ہے کہ عربی زبان میں قاعدہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے استثناء. استثناء جسے آپ کہتے ہیں ایکسپٹ, یعنی لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یعنی ان معبودوں میں اللہ شامل نہیں ہے. اسے استثناء کیا کہتے ہیں, منقطع, یعنی قطع ہوا ہوا, ٹوٹا ہوا استثناء, یعنی جس چیز میں سے استثناء کیا ہے اصل میں یہ شامل ہی نہیں تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے استثناء متصل, یعنی یہ استثناء ملا ہوتا ہے, یعنی جس چیز کو خالی کیا جا رہا ہے وہ پرانی چیزوں میں شامل تھی, اس کو نکال دیا گیا اس میں سے. مثلا جاء القوم الا زید, ساری قوم آ گئی سوائے زید کے, یعنی زید اسی قوم کا ایک فرد تھا لیکن زید نہیں آیا, باقی سب لوگ آ گئے. اسے کہتے ہیں استثناء متصل. تو اب اس غیر کے بارے میں یہی ہے مسئلہ کہ بعض لوگوں نے اس کو استثناء متصل لیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کو استثناء منقطع لیا. ٹھیک ہے. تو اب جنہوں نے استثناء منقطع لیا انہوں نے الگ ترجمہ کیا, جنہوں نے متصل کیا انہوں نے الگ ترجمہ کیا. مثال دوں آپ کو, جیسے ابھی ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ہم نے استثناء منقطع لیا, لیکن جیسے مودودی صاحب کا ترجمہ ہے اس کے اندر انہوں نے استثناء متصل لیا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, اور اسی کو انہوں نے متصل کر دیا جو معطوف نہیں ہوئے, جن پر عذاب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سمجھے بات, یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے کہ جن پہ عذاب نہیں ہوا اور جن پر جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں, یہ انہوں نے کیا دیا, متصل لے لیا. تو دو ترجمہ الگ الگ ہو گئے آپ کے سامنے. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں روایات کی طرف. اب جب ہم اس طرح کی بات آ گئی تو ہم روایات پہ جاتے ہیں. روایات میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہودی ہے, کسی نے کہا اس سے مراد مثلا مغضوب علیہم جو ہے وہ یہودی ہیں, کسی نے کہا کہ ضالین جو ہے وہ عیسائی ہیں. اصل میں یہ مغضوب یا ضالین عیسائی یا یہودی نہیں ہوتے, یہ وہ صفات ہیں جو کسی کے اوپر جا کے تطبیق ہو جاتی ہیں. میں نے قاعدہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان کیا تھا, دوبارہ اس کو بیان کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں قاعدہ جری و تطبیق. جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو کئی قاعدے اس پہ لگاتے ہیں. قرآن پڑھنے کے کئی قاعدے ہیں. جیسے آپ جب کوئی لینگویج یا کوئی کسی پروگرام کے اندر کوئی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو کئی فارمولے اس پہ لگاتے ہیں اور ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا اس کی. تو اسی طرح کئی قاعدے ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں. ان میں سے قاعدہ جری و تطبیق. جری یعنی جاری کرنا, تطبیق یعنی اس کو منطبق کرنا, امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے. تو جری و تطبیق کیا ہوتا ہے کہ ہم حالات کو قرآن مجید کے اندر جو سینیریو بیان کیا جاتا ہے اس سینیریو کو دیکھتے ہیں اور اس سینیریو کو اٹھا کر ہم آج کے زمانے میں لے کے آتے ہیں کہ یہ سینیریو کہاں پہ بن رہا ہے. اس سینیریو کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم آج کے زمانے میں ایک پیشن گوئی کرتے ہیں اس نتیجے کے سلسلے میں, یا اس کوالٹیز کے مطابق جو ہستی بن رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس کا میزداد یہ شخص ہے. مثال دوں آپ کو اس کی. دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا مکہ و مدینے کے اندر, امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں, تو اس سے پہلے یہ سورہ جو ہے نازل ہو چکا ہے, سورہ فجر جسے آپ کہتے ہیں. لیکن آپ ایک آیت پڑھتے ہیں عاشورہ والے عموماً یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. ہم کہتے ہیں امام حسین کے بارے میں ہے. تو ہم تو یہ بات کہہ دیتے ہیں, لیکن جس کو تھوڑی سی ادبیات کا علم نہیں ہوتا تو وہ بعد میں مجلس سے نکلنے کے بعد یہ سوچتا ہے, یا فرض کرے وہ ہمارا تو چلے ایک عبادی لحاظ سے یا عالم نے کہا ہوتا ہے تو ہمارا بندہ مان لیتا ہے, لیکن یہ ایک سنی ہے وہ کہتا ہے یہ امام حسین کے بارے میں کیسے ہو سکتی ہے. وہ بعد میں مذاق اڑاتا ہے کہ وہ دیکھو امام حسین کو انہوں نے فٹ کر دی لا کے آیت. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان تمام کوالٹیز کی حامل جو صفات کی حامل جو شخصیت ہے اس آیت سے مطابق نظر آتی ہے, اس پہ وہ آیت رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ سورہ رحمان کی تفسیر کرتے ہیں کہ دو چشمے بہتے ہیں, اس سے بعد امام حسن اور امام حسین لے لیا. تو یہ وہ جری و تطبیق کا قاعدہ ہے جو ہم مختلف شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں. یا آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص قارون ہے, یا فلاں شخص فرعون ہے, یا فلاں شخص نمرود ہے. تو کیوں کہتے ہیں, یعنی وہ کریکٹرسٹکس جو اس کے اندر پائے جاتے تھے آج اگر پائے جاتے ہوں اس کے اندر نظر آتے ہوں تو ہم وہ تطبیق کرتے تھے. اسے کہتے ہیں قاعدہ جری و تطبیق. اس کے تحت ہم بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کا مزداق بناتے ہیں. تو یہ جو ظالین اور مغضوب اور ظالین کا لفظ ہے یہ دو گروہ بیان کر رہے ہیں. مغضوب کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو راستہ معلوم ہے اور راستہ معلوم ہونے کے باوجود وہ اس تک جاتا نہیں ہے, انکار کرتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اس راستے پہ. ایک شخص ہے کہ جس کو راستہ ہی نہیں معلوم, وہ ڈھونڈ رہا, راستہ نہیں پا رہا, منزل تک نہیں پہنچ پا رہا.
ٹھیک ہے, دونوں ہی راستے پہ نہیں پہنچے, لیکن دونوں الگ الگ ہیں اپنے کریکٹرز کے لحاظ سے, اپنی صفات کے لحاظ سے. ایک وہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے, خود بھی نہیں جاتا اور دوسروں کو بھی جانے نہیں دیتا, یہ بڑا گروہ ہے, یہ مغضوب ہے. تو کہا کہ یہودی وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کئی نبی بھیجے, یعنی اسٹارٹنگ حضرت موسیٰ اور ہارون سے کی, 2 نبی, جاتے وقت بھی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور نبی تھے, تو دو نبی حضرت یحییٰ تھے. تو دو نبی ہر وقت ایک زمانے میں موجود ہے, کئی دفعہ اور زیادہ نبی بھی آئے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا, ان کو معلوم تھا کہ رسول نے آنا ہے, کس جگہ آنا ہے, اس کا نام کیا ہوگا, سب کچھ معلوم تھا. یہ خود بھی مکے کے اطراف, مدینہ کے اطراف آ کے بس گئے تھے کہ اس رسول کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں گے, لیکن جب رسول آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور پھر دوسروں کو بھی روکا کہ رسول کو نہ مانیں. تو وہ مصداق کے طور پہ مغضوب کے بعض لوگ یہودیوں کو ٹھہراتے ہیں. اس کے بارے میں روایت بھی ہے, میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے کہ مراد امام نے اس سے لیا ہے کہ بعض یہودی اس کا مصداق تھے, سب نہیں, بعض یہودی. آج کے زمانے میں نہیں کہہ سکتے یہ یہودی ہمارے پڑوس میں آتا ہے یہ بھی اس کا مصداق ہے, نہیں, جو ان کریکٹرسٹکس کے حامل تھے. اسی طرح بعض عیسائی کیا تھے, وہ الہاد وہ اناد نہیں رکھتے تھے, لیکن وہ گمراہ تھے, زال یعنی بھٹکے ہوئے تھے. بھٹکا ہوا جو کہتے ہیں نا, زوال کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں, وہ راستہ گم کر دینے والے کو بھی کہتے ہیں, اور جو راستے کی جستجو میں ہو اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, قرآن مجید میں رسول خدا کے لیے آیا نا کہ ہم نے آپ کو زوال پایا تو ہم نے آپ کو کیا کیا, وجدہ ضالًا فہدیٰ, ہم نے آپ کو ہدایت دے دی, ہم نے آپ کو زال پایا اور ہدایت دے دی. یہ زال یعنی آپ ہدایت کے متلاشی تھے, ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. تو جو راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, لفظ زوال الف لام, یہ لفظ مادہ, یہ روٹ ورڈ یوز کرتے ہیں ہم. اور ایک ضالین ہوتا ہے, گمراہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں معنی آپ رکھ کے یہاں پہ دیکھ لیں. تو یہودیوں کو مصداق ضالین کا قرار دیا, اور عیسائی وہ تھے جو تلاش کرتے تھے کہ رسول کہاں ہے لیکن پہچان نہیں پاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ان دونوں کی صفات بیان کر دی سورہ آل عمران کے اندر بھی, سورہ بقرہ میں بھی. ابھی آیت نمبر 113 114 میں وہ تفصیلات آ جائیں گی. اچھا, اس میں جو یہ یہودیوں کے لیے یہ انمتا کیوں نے, کافی لوگ اس پہ بھی رکھتے ہیں کہ یہودیوں پہ کیوں نے من و سلوہ تک اترا ہے, تو وہ جو ہے نا نعمات وہ ان کے اوپر اتری, اسی لیے اس کو بعد میں جو ہے نا ایکسکلوڈ کیا گیا کہ جن کے اوپر جو ہے نا وہ جن کے اوپر عذاب نہیں ہوا. تو وہ اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ان کی صرف وہ بھی آ جاتی ہے, یہودیوں کی آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا نعمات بھی اتری ہیں, اور پھر جو ہے نا بعد میں یہ آیا, تو اس لیے یہودیوں کے اوپر تو یہ ایگزیکٹ بیٹھتی ہیں دونوں چیزیں. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی والی بات کو, آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ, جس نے اطاعت کی اللہ کی, وَالرَّسُولَ, اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, بس وہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ, أَنْعَمَ اللَّهُ, کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نعمتیں کس کے اوپر کی ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے توضیح بھی دے رہا ہے کہ یہ نعمت جن پر ہوئی ہے وہ کون لوگ تھے. من النبیین, یہ نبیوں میں سے تھے, والصدیقین, اور صدیقین میں سے تھے, والشہداء, شہداء میں سے تھے, والصالحین, صالحین تھے, وحسن اولئک رفیقا, اور کیا بہترین ہے جو ان کا دوست ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انعام کس پہ کیا ہے. اور بھی بہت ساری آیات ہیں, لیکن میں ایک آیت آپ کے لیے پڑھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہودی تھے, یقیناً وہ یہودی انعام یافتہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور آخر تک رہے. وہ یہودی نہیں جو ان کے بعد گمراہ ہو گئے. ہم جب بھی کوئی حکم لگاتے ہیں سب پہ نہیں لگا سکتے. اسلامات دیجیے محمد علیہ. تو یہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ایک ترجمہ, تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے بیان کی. سورہ فاتحہ کو ہم سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے باب کھلتا ہے. اب قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اگر آپ بحث کریں تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کے بارے میں 2 بحثیں آتی ہیں. ایک بحث آتی ہے کہ قرآن کی ترتیب جو تھی نازل ہونے کی ایک الگ تھی, اور جو جمع ہوا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس کی ترتیب الگ ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے, کیا یہ رسول کے زمانے میں اس طرح سے ترتیب بن گئی تھی یا رسول کے بعد ہوئی. تو اس کے اندر 2 نظریں. ایک کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دی گئی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, تیسرے خلیفہ کے دور میں یہ ترتیب, جس ترتیب میں آج موجود ہے, اس ترتیب کو تیسرے خلیفہ کے دور میں کیا گیا تھا. خیر جو بھی ہو, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم پہلی نظر کو لیتے ہوئے مان لیں کہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ رسول خدا کے ذریعے اسی ترتیب کو ہمارے لیے حجت قرار دے دیا تھا، کیونکہ امام کی حدیث بھی ہے کہ اس ترتیب کو کوئی تبدیل نہ کرے، ٹھیک ہے. تو امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم نے سوال کیا، ہم دعا مانگ کے فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم نے ساری اپنی جیسے کہتے ہیں نا خلوص دکھا لیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی، دعا مانگنے کا طریقہ بیان کر دیا، اپنی طرف سے یقین دلا دیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کیا دے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کر دے، کہ ساری باتیں کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا. بعض علماء سورہ بقرہ سے اس کو رب دینے کے لیے جو ہے وہ اس رب کو استعمال کرتے ہیں. میں آیات پڑھ دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے وہ کرتے ہیں، جاری کرتے ہیں آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العلی العظیم. آج میرا خیال ہے کہ الف لام میم سے آگے شاید ہم نہ پڑھ پائیں، تو پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ذہنی طور پر تیار ہیں آپ. دیکھیں سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا ترتیب کے لحاظ سے سورہ ہے، اور میرا خیال ہے 82 نمبر شاید سورہ شاید نزول کے لحاظ سے ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں جو روایات کے اندر ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس کو جو ہے وہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو ملا کے زہراوین بھی کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ روشنیوں والی سورہ. رسول خدا کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ چمکتی ہوئی سورہ، اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. سورہ بقرہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 2 امتوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت کو عمومی رکھا، آدم، نوح، ادریس، مختلف انبیاء آتے رہے، موسیٰ تک جو ہے وہ نبیوں کو کیا کیا عمومی رکھا، ابراہیم تک. ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان میں نبوت کو سمو دیا، ٹھیک ہے. پہلے الگ الگ قوموں میں الگ الگ اس طرح کے نبی آتے رہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ایک خاندان میں جو ہے وہ منتقل کر دیا. کون سا خاندان تھا وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان، ٹھیک ہے. یعنی یہ سورہ امت مسلمہ سے خطاب ہے. ایک وہ امت مسلمہ جو پہلے تھی، اور ایک یہ امت مسلمہ جو رسول کے بعد کی امت ہے. ان دونوں سے اس میں خطاب ہے اس سورہ کے اندر. تو تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. میں زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جا رہا، جیسے جیسے آیات آتی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتا جاؤں گا. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہم الف لام میم سے شروع کرتے ہیں. الف لام میم کی بات بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ لفظ آپ جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو علم لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، قطع قطع کر کے پڑھا جاتا ہے. اس قطع قطع کو عربی میں کہتے ہیں منقطع ہونا، الفاظ کا منقطع ہونا، ٹھیک ہے، یا مقطع ٹوٹا ہوا ہونا. تو اس لیے ہم ان حروف کو جو الگ الگ قطع قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. حروف مقطعات یعنی ٹوٹے ہوئے الفاظ، ٹھیک ہے، توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ. ان حروف مقطعات کے بارے میں بے شمار نظریں ہیں، مفسرین کی الگ الگ نظریں ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک راز کے کلمات تھے جو اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈنگ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الفاظ جو اس کے اندر آتے ہیں یہ الفاظ اس سورہ میں کثرت سے استعمال ہونے والے وہ ورڈ ہیں جو اس سورہ میں شروع میں لکھ دیے گئے کہ ان الفاظ کا کثرت سے استعمال آئے گا اس کے اندر. بعض مختلف توضیحات بیان کرتے ہیں، مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں، بعض سے کوئی مطلب لیتے ہیں، کوئی کرتے ہیں بہرحال، لیکن تفصیلاً ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ابن عباس کی ایک نظر ہے اس کے بارے میں کہ اللہ عالم استعان مجھ کر کے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو علماء نے اس زمانے میں صحابہ نے بھی قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز بیان کر رہا ہوں جو ہمیں ٹیکنیکلی سمجھنے کی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، سب سے پہلے انہوں نے تبلیغات کہاں شروع کی؟ اپنی مکہ کے اندر. مکہ کے بعد دوسرا جو اوکیجن آیا، مکہ میں کون لوگ ان کے مخاطبین تھے؟ مشرکین، بت پرست، یہ سارے کے سارے مخاطبین تھے جو خود بھی جاہل تھے، خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مختلف الزامات رسول خدا پہ آئے. یہ سورہ جو شروع ہو رہی ہے جس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، یہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مدینے کے اندر. مدینے میں کون لوگ رہتے تھے؟ یہودی، عیسائی. ٹھیک ہے، اور جو لوگ رہتے تھے وہاں پہ مختلف قبیلے رہتے تھے، ان میں سب سے اکثریت کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی.
تو اب یہ یہودی اور عیسائی جو تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ مذاق اڑایا کرتے تھے رسول خدا کا. کیا کہہ کے مذاق اڑاتے تھے؟ لفظ امی کہہ کے مذاق اڑاتے تھے. امی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امی ام سے نکلا ہے. ام یعنی ماں، ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا. امی یعنی جس کو جیسے بچہ ہوتا ہے جس کو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا، ویسے یہ رسول سے کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب جب یہ رسول وہاں پہنچے اور انہوں نے سورہ پڑھنی شروع کی الف لام میم، تو پہلے تو وہ چوکے، یہ الف لام میم کیسے پڑھ رہا ہے؟ یہ تو امی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا. کیونکہ اے بی سی ڈی کون پڑھتا ہے؟ یا الف بے پہ کون پڑھتا ہے؟ ایک کے ساتھ تو الف بے پہ نہیں پڑھتا نا، وہی پڑھتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے. جو پڑھنا لکھنا آتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں. جب انہوں نے یہ لفظ سنے تو ان کو ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو امید ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اس کو کوئی یقیناً باہر سے پڑھا رہا ہے. خود تو اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کوئی اس کے کان میں کوئی آگے بولتا ہے اور یہ بولتے تھے آگے لفظ الف لام میم، یہ کہیں لکھا ہوا ہے. ایک حد تک تو ان کی بات درست تھی، کوئی اور پڑھا رہا تھا، جبرائیل پڑھا رہے تھے رسول خدا کو. ٹھیک ہے نا. الف لام میم سنا انہوں نے. اس کے بعد ان کو شک ہوئی تو لکھی ہوئی، یہ تو کتابی بات ہوتی ہے جو اس میں حروف تہجی کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک شخص جو ہے اپنی ابتدا کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جی مجھے آتا ہے یہ بات کرنی. تو ان کے شک کو دور کیا، کہا ذالک الکتاب، ہاں یہ کتاب ہی ہے. تمہیں شک ہو رہا ہے یہ لکھی ہوئی کتاب ہی ہے. کہاں پہ موجود ہے یہ؟ ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. ذالکہ کا لفظ استعمال کیا. ذالکہ 3 ورڈز ہیں اس کے اندر، ذا، لے اور کا، 3 ورڈز ہیں. میں صرف تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن کیا ذالکہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کا اشارہ کرنے کے لیے. بعض دفعہ قریب کے اشارے کے لیے بہت کم استعمال، دور کا اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے وہ جو اس طرف سے آئی ہے، وہ آسمانوں کے اس طرف سے، یہ وہ کتاب ہے. لوح محفوظ مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہے یہ اس کا مطلب ہے. تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتاب یعنی یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو کھالوں پہ لکھا ہوا جس صورت میں بھی تمہارے پاس پہنچا ہے اس وقت رسول خدا کے زمانے میں، یہ کتاب ہے. تو جو بھی معنی لے لیں آپ، وہ لے لیں یا یہ لے لیں. تو بعض لوگوں نے دونوں ترجمے لے لیے، یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں ترجمے لے لیے، یہ وہ کتاب ہے. آپ کو ترجموں میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. یہ وہ کتاب ہے. لیکن ذالکہ اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، بہت زیادہ دور کے لیے، جو آپ سے، آپ کی پہنچ سے باہر ہو، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. ذالکہ اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے. تو بہت دور کی بات ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. تو اب یہودیوں کو شوق پہنچا کہ نہیں یہ امی جس کو ہم کہہ رہے تھے، ہم مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ یہ تو ایسی بات کر رہا ہے کہ الف لام میم سے شروع ہونے والی کتاب، اور یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت دور سے آئی ہے اور لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں زیادہ اب تفصیل میں جانے کی میرے پاس ٹائم نہیں، کیونکہ الحم کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تفصیل کروں گا، لیکن اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یا یہ کتاب ہے یا وہ کتاب ہے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب پھر وہی عامر بھائی والی بات، اور آپ کو جو میں نے مثال دی شروع میں کہ رکو مت، جانے دو. اس ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ. بعض لوگ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اور بعض لوگ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو الگ الگ جگہوں پہ بریک لگاتے ہیں، تو الگ الگ ترجمے بن جاتے ہیں. میں سارے ترجمے نہیں کر رہا. بعض ترجمے تو آپ کے سنے ہوئے ہیں، یہ وہ کتاب ہے. ایک ترجمہ جو آپ نے نہیں سنا ہوگا یا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا ہے؟ الف لام میم. ٹھیک ہے. الف لام میم کے بارے میں کہا کہ یہ اسماء خدا میں سے ایک اسم ہے. ٹھیک ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے، یعنی جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو نا، الف لام میم ہے وہ کتاب. یہ ترجمہ آپ لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. خود اس الف لام میم کو علم لے لیا ہے. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو مختلف ترجمے ہیں، میں سارے ترجمے نہیں کر رہا، یہ نظر بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کیا نظرات موجود ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے. متقین کے بارے میں ایک چھوٹی سی ہم بحث کر لیں. متقین لفظ تقویٰ جس آپ نے سنا ہوگا وقایا سے نکلا ہے. وقایا یعنی اپنی آپ کو خطروں سے محفوظ کرتے ہوئے کسی جگہ پہنچا دینا، یا یوں کہہ دیں کہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ محفوظ کر لینا جہاں پہ خطرات نہ پہنچ سکیں. میں تفصیل سے مجالس کے تقوی کا ترجمہ آپ لوگوں کے لیے کیا تھا، ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں ہلکا سا. بالکل کہتے ہیں وقایا، کہتے ہیں کہ
اپنے نفس کو کسی ایسی جگہ رکھ دینا کہ جہاں پر اس پہ دوسرے فتنے حملہ نہ کر سکیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تقویٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ظرف جس کے اندر اپنے نفس کو رکھ دیا جائے اسے ہم تقویٰ کہتے ہیں. کچھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ تقویٰ کی مثال کے لیے ایک استعمال کرتے ہیں، مثال کہ ایک ایسی شاہراہ ہے، بہت پتلی سی پگڈنڈی ہے جس پہ ایک آدمی کے چلنے کی جگہ ہے. اس پگڈنڈی پہ چلتے ہوئے کسی آدمی نے ململ کی کوئی دھوتی یا ململ کے کوئی کرتا پہنا ہوا ہے اور اس پگڈنڈی سے گزرنا ہے کہ جس کے چاروں طرف کانٹے ہیں. تو اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کہ کپڑوں پہ خراش نہ آئے، وہ اس گھاٹی میں سے ایسے گزر جائے کہ کپڑا بھی نہ پھٹے اور وہ اس پہ سے گزر جائے. کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو حفاظت سے دوسرے مقام تک پہنچا دینا، یہ ہے تقویٰ. تو اب یہ انہوں نے اس میں بیان کیا کہ یہ کتاب جو ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے یا تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے جو اس پہ شک نہیں کرتے اور جو تقویٰ اختیار کرتے، جو اپنے آپ کو حفاظت سے اس راستے کی ہدایت کے لیے اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. لفظ ہدایت کے بارے میں بحث میں ایک چیز بھول گیا کہ ہدایت عربوں کیا ایک بہت زبردست جسے کہتے ہیں کہ معنی رکھتا ہے. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ دکھا دینا. ایک صحرا میں ایک جب بدو اونٹ کے ساتھ گم ہو جاتا ہے، آپ اس کی طرف پانی کی ایک بوتل اچھال دیں تو وہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا وہ اس بات پہ خوش ہوگا کہ آپ اس کو راستہ بتا دیں صحرا سے نکلنے کا. کیونکہ پانی کی بوتل سے وہ شاید اپنی پیاس 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بجھا لے، لیکن پھر وہ سورج کی گرمی اور صحرا کے بھول بھلائیاں اس کو اس صحرا میں مار دیں گی. لیکن اگر آپ اس کی رہنمائی کر دیں تو وہ اس راستے کو کراس کر جائے گا. تو عرب ہمیشہ سے ہدایت کے بھوکے تھے. عرب صحرا نشین لوگ تھے، ہدایت کے بھوکے تھے کہ ان کو صحیح راستہ بتا دیں کہ صحیح راستے سے وہ کسی طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو کہتے ہیں کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو تقویٰ اختیار کرنے کی نیت سے آتے ہیں اس کے پاس سے، جو ثواب کے لیے آتا ہے یا مختلف کاموں سے آتا ہے، اپنے مشکلیں حل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی اس کتاب سے. تقوی کا مطلب کیا کہ ہدایت ملتی اس کو ہے جو اس سے ہدایت دینے کے لیے آتا ہے. پھر الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ جو صفات بیان کی کہ بھائی یہ صفات اس کے اندر کیا موجود ہوتی ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں متقی؟ کہا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون لفظ فعل مضارع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایمان رکھتے ہیں اور ایمان ہمیشہ رکھیں گے. جو ایمان ابھی بھی رکھتے ہیں اور ایمان رکھے، یہ اس بات پہ یقین ہے کہ آئندہ بھی ان کے ساتھ جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے. یؤمنون بالغیب یعنی جس کے بارے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، یعنی سائنس کی ریئلٹیز، ہمیں سائنس کی تھیوریز وہاں تک ہمیں نہیں پہنچا رہی ہیں. کیونکہ سائنس آپ کی جسے کہتے ہیں جو آپ کی حسیات سے، آپ کے سینسز سے جو چیزیں آپ کو حس ہو جاتی ہیں، جو محسوس ہو جاتی ہیں، صرف ان کے بارے میں بتا سکتی ہے. سائنس ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتی جو اس دنیا کے اندر جو ماورا الطبیعہ ہیں چیزیں، ان کے بارے میں سائنس نہیں بتاتی. تو کہتے ہیں مومن کو ہم نے جب جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی تو اس میں تو دیکھی نہیں ہے، اس نے تو صرف سنی ہے. تو کہا کہ اس متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. جہاں وہ کام کرتے کرتے پھنس جائے اور اللہ کی ہدایت اس کے سامنے ہو اور کہے کہ میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چلوں گا تو اس گڈھے میں گر جاؤں گا، یا میرے سامنے سمندر آ جائے گا تو میں تو پھنس جاؤں گا، پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے. کہتے ہیں غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا جاؤ اس سمندر کی طرف تو جاؤ، موسیٰ کے ساتھ چل دیے موسیٰ. غیب پر ایمان کی وجہ سے. جس کا غیب پر ایمان نہیں تھا دریا کے نزدیک پہنچ کے کیا کہنے لگے موسیٰ سے، موسیٰ مروا دیا نا ہمیں تو لے کے آ گئے دریا کے پاس، یہ دریا آ گیا پیچھے فوج آ گئی تو مار دیں گے. غیب پر ایمان نہیں تھا، موسیٰ نے ایسا مارا کھل گیا، حقیقت واضح ہو گئی نا. تو حقیقت ہمارے پر واضح ہو جائے گی جلدی. امام علی کی حدیث ہے نا کہ جو مرتا ہے یمت یرانی، وہ دیکھ لیتا ہے. میں یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. جیسے ہی مرتا ہے سب کچھ کھل جاتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، بلکہ مرنے سے پہلے اس کے سامنے حقیقتیں آیا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جب وہ غیب پر ایمان رکھ لیتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں نماز. فرادہ نماز نہیں پڑھتے، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کا جہاں بھی حکم آیا ہے وہ یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، کہا کہ نماز کو قائم کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہوتا ہے اس میں ہمارا حصہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں، باقی وہ حصہ دوسروں کا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ جو بن گیا ہے کہ جو ہم خمس دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، اور مولوی کے ہاتھ میں جا کے پکڑا دیتے ہیں کہ یہ مولانا یہ سہم امام ہے، یہ سہم امام ہے، اور یہ سہم صاحب تو دیتے نہیں ہے، سہم امام ہے. اور پھر 10 لاکھ روپے سہم امام دیا
اور پیچھے سے 5 لوگوں کو بھیج دیا کہ جب مولانا کو میں نے پیسے دیے ان سے لے لو جا کے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے خلیفہ بھی بخشت، یعنی خلیفہ کی جیب سے بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مال سے انفاق کرتے ہیں. یعنی وہ مال آپ کا تھا ہی نہیں، وہ مال اللہ تعالیٰ کا تھا، آپ نے دے دیا اور پھر کہتے ہیں اس مال میں سے تم لے لو، پھر اپنا زکات میں دیکھو میں نے تمہیں کروا دیا نا کام تمہارا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انفاق کرنا ہے تو جو تمہیں مال دیا ہے، جو تمہارا اپنا حصہ اس میں سے انفاق کرو. یہ صدقہ خیرات اور زکات جو نکالتے ہو اس میں سے انفاق نہیں، وہ انفاق نہیں ہے، وہ تو تمہارا واجبات ہیں جو تمہیں دینے ہیں، جو صدقہ اور خیرات ہیں. انفاق ہے ہی ان کے علاوہ. زکات دے دی، خمس دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب آپ کے پاس مانگنے آ گیا کوئی، تو وہ ہے انفاق جو آپ اپنی ضرورت کو روک کر کسی کی مدد کرتے ہیں. آپ نعرے تو لگاتے ہیں اس واقعے کے اوپر جس پہ سورہ دہر نازل ہو گئی کہ انہوں نے اپنے سامنے کی روٹیاں دے دی فقیر کو، اسیر کو اور مسکین کو، لیکن اس کا عملی نمونہ ہم اپنی زندگی میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہرحال ہم آج کو اپنے یہیں تک رکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رزقناہم جب لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، رزق بہت ساری صورتوں میں ہمارے پاس ہوتا ہے. ہماری قوت گویائی ہمارا رزق ہے، ہمارا علم ہمارا رزق ہے، ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سب ہمارا رزق ہے. ان نعمتوں سے بانٹنا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا اخلاق دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا عہدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اچھا مقام دیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، تو اپنے مقام سے اس شخص کی مدد کرنا یہ بھی انفاق ہے. اپنی بات سے کسی کی مدد کرنا وہ یہ بھی انفاق ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو 2 میٹھے بول بولنا جو ہے وہ انفاق ہے. اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو رسول خدا کے پاس شخص آئے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کہا کہ جو شخص ہے اس کی بات ہی سن لو کم از کم. یہ بھی انفاق ہے کہ وہ جب بات کہہ دیتا ہے تو خالی ہو جاتا ہے. یہ رسول خدا کی حدیث ہے، امام کی بیان کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے تو اس کی مصیبت کو سن لو اور اس کی مصیبت کو جسے کہتے ہیں اس کو ٹھنڈا کر دو. تو یہ بھی ایک انفاق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اس مقصد میں ہمیں کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس کتاب خدا بندی کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی مرحومین اور تمام مرحومین جو ہمارے گزر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اے اللہ ان کو مشکلات کو دور فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مسلمانوں کو اتحاد اور باہمی اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس فرقہ بندی اور مختلف قسم کے تفرقوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قرآن اور اپنے نبی کی سنت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.